بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ مضمون: پہلے 4 رکوع میں خطاب کا رخ تمام انسانوں کی طرف تھا۔ اب یہاں سے 14ویں رکوع تک خطاب کا رخ بنی اسرائیل کی طرف ہے، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ہیں۔ اس قوم کی 4000 سالہ زندگی میں ہدایت الہی پر عمل کرنے یا نہ کرنے کے نتیجے میں جتنے نشیب و فراز ہوئے ہیں وہ اقوام عالم کے لیے نمونہ عبرت ہیں۔ مضمون: بنی اسرائیل کو ہدایت۔ مطلب: اے بنی اسرائیل، یہ قرآن اور یہ نبی وہی پیغام اور وہی دین لے کر آئے ہیں جو اس سے پہلے تمہارے انبیاء تمہارے پاس لائے تھے، مگر تم ان کی ہدایت پر قائم نہیں رہے، اور تمہارے اندر دینی اور اخلاقی بگاڑ پیدا ہو گیا۔ اب ہم نے اپنے آخری نبی کو مکمل ہدایت دے کر بھیجا ہے، لہٰذا تم ان پر ایمان لاؤ اور ان کی ہدایت کی پیروی کرو۔ اگر تمہیں نیکی کی راہ پر چلنے میں دشواری محسوس ہو رہی ہو تو اپنے اندر صبر کی صفت یعنی نیکی پر عمل کرنے کا عزم اور خواہشات نفس پر کنٹرول کرنے کی طاقت پیدا کرو۔ اگر تم اس کی پابندی کرو گے تو تمہارا دل خدا کے سامنے جواب دہی سے خائف ہوگا اور نماز کا پڑھنا آسان ہو جائے گا۔